سورة Ha-Mim السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ha-Mim تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم اتاری گئی ہے یہ یعنی کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے. جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے الرحمن علم القرآن. یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اچھے برے کو پہچانیں. کتاب ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. قرآن عربیہ عربی زبان کا قرآن، یعنی یہ قرآن عربی میں ہے. لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اس لیے عربی کو جاننا بھی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. صرف خود سے ہی ٹرانسلیشن پڑھ کے انسان کے میں نے سب جان لیا کافی نہیں. جو وسعت اور گہرائی عربی زبان کے اندر ہے وہ خالی ترجمے پڑھنے سے نہیں آتی. ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. مگر ان میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی. اکثر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس کا حق ہی نہیں ادا کرتے اور وہ سن کر نہیں دیتے. یعنی پڑھنا اگر مشکل ہے تو سننے کے بھی روادار نہیں. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا، ایک رکاوٹ ہے، ایک دوری ہے، ایک اجنبیت ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا. مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ. لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس رب سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی تخلیق کی بات کرتے ہیں، پھر آسمان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں اور پھر دنوں کا اندازہ بھی بتاتے ہیں. 4 دن میں یہ کام ہوا. اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، پھر 4 دنوں کا اور پھر 6 دنوں اور 7 دنوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک تحمل سے تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرنے کی تعلیم دی گئی. مخلوقات کو ایک طویل عرصے میں پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے، اور وہ کیا کہ اپنے بندوں کو ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے کام کرنے کی تعلیم دی جائے. یعنی ایک دم سب کچھ نہ کر لیا جائے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس میں حوصلہ رکھا جائے. جلدی نہ مچائی جائے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہو گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی ہے الحلیم الغنی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے. یعنی بے شک اللہ غنی، تحمل والے، سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے اور بد زبان، فاجر، چمٹ کر مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے.
تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. اور سب سے اہم عبادت میں تحمل کی ضرورت ہے. وہ کون سی ہے؟ نماز. ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے. اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ کو سلام کیا اور جانے لگا. تو آپ نے سلام کا جواب دے کے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا, اس نے پھر ویسی نماز پڑھی جیسے پہلی دفعہ پڑھی. پھر آیا سلام کیا, آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. اب جب 3 بار ایسا ہوا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتی, مجھے علم نہیں کہ اس سے بہتر کیسی نماز ہوتی ہے, آپ مجھے سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو, اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو, پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے جاؤ, اطمینان, پھر سر اٹھاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اطمینان سے, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان سے ہو جاؤ, پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ, اور اس طرح اپنی نماز پوری کرو. یاد رکھیے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جب ہم آئیں تو وہاں رکنا لازم ہے, وہاں ہلتے ہوئے مت اٹھے کہ آپ سجدے میں گئے اور وہیں سے ہلتے ہوئے اٹھے اور ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے دوبارہ سجدے میں چلے گئے. ایسی نماز نہیں ہوتی. ٹھہر ٹھہر کے سکون سے نماز. اسی طرح قرآن, رتل القرآن ترتیلا. تو عام روزمرہ زندگی میں بھی تحمل, لیکن اس کی پریکٹس نماز کے ذریعے. جو نماز میں اپنی جلد بازی پہ قابو پا لے گا نا وہ باقی چیزوں میں بھی پا لے گا, کیونکہ دن میں 5 دفعہ اس کی پریکٹس ہوتی, ٹریننگ. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا. ہر آسمان کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس کا کیا کیا کام ہے. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پہ نازل ہوا تھا, جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا, لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے, وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے سیدھی راہ پیش کی, مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بن کے رہنا پسند کیا. فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پہ ٹوٹ پڑا, اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پہ گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. کیونکہ 3 اعضاء جن کا یہاں ذکر ہے اکثر گناہ ان تینوں سے ہی ہوتے ہیں. کون کون سے؟ کان, آنکھیں اور اسکن. اسکن میں سب پھر آ جاتا ہے نا, اس کے اندر آ جاتی ہے. قیامت کے دن یہی بول بول کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا غلط کیا. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. وہ جواب دیں گی ہمیں اسی رب نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی, بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں, یعنی اس وجہ سے تم غلط کام کرتے رہے.
ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. یاد رکھیے اچھے عمل کے لیے اچھا گمان بھی ضروری ہے. جب اچھا کام کریں تو سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان صرف گمان کرتا ہے، کام نہیں کرتا، اور بعض اوقات صرف کام کرتا ہے اور نیت نہیں رکھتا. دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو انہیں کوئی موقع نہ دیا جائے گا، واپس نہیں آنے دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. یہ ساتھی اور یہ دوست کیسے تھے؟ جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کے دکھاتے تھے. ان کے غلط کام ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یہاں جن ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے وہ دراصل شیاطین ہیں، جنوں اور انسانوں دونوں سے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان لگا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی. صحیح مسلم کی روایت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو. یہ کس کا کام تھا؟ جو حق کو نہیں مانتے تھے. اور افسوس یہ کہ آج کئی مسلمانوں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں. اور جب یہ سنایا جائے اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. یہ ان کی سازش تھی. اول تو کسی کو سننے نہ دو، اور اگر کچھ لوگ سننے گئے تو ڈسٹربنس کریٹ کرو. کیوں؟ تاکہ کچھ اثر نہ لیں. یاد رکھیے قرآن سنتے وقت شور کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے یہاں کہ والغوا فی، اس وقت تم شور مچاؤ وہاں. ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے قرآن پڑھتے وقت شور شرابہ کرنا، باتیں کرنا. وہ لوگ کیا کرتے تھے جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو باہر تالیاں، سیٹیاں اور ہنگامہ برپا کر دیتے تھے تاکہ اندر جو ہیں ان کو سنائی کچھ نہ دے. ضحاک کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو دوسرے لوگ کثرت سے باتیں کریں تاکہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان پہ خلط ملط ہو جائے. تو یاد رکھیے قرآن سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور یہ صرف اس مجلس میں نہیں، گھر میں بھی جب قرآن لگا ہو، اور جب یہ رقیہ لگا ہوا ہوتا ہے، جب صبح کے وقت آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، رقیہ سنایا جاتا ہے شفا کے لیے، آپ ہی کے فائدے کے لیے. کیونکہ کہاں ہمیں وقت ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا کے بیٹھ کے آرام سے سکون سے تلاوت سنیں اس کی. یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن شفا ہے، اور خاص طور پر یہ آیات جن کی سلیکشن کر کے سنایا جاتا ہے آپ کو. تو اس میں آتی ہوں تو الحمدللہ کچھ لوگ تو بہت سکون سے سن رہے ہوتے ہیں، توجہ سے. کچھ لوگ باتیں کرنے سے باز ہی نہیں آتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یاد رکھیے قرآن پڑھنا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کا ادب بھی کریں، اس کا احترام کریں. اور جہاں تلاوت لگی بھی ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، آپ کے کان اور آپ کا دل اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتا تھا. اس لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ بے خبر ہو، کچھ اور کام کر رہا ہو اور توجہ سے نہ سنے. اب ہمارے یہاں عام طور پر بڑا رواج ہو کہ گھروں میں آڈیو لگا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت پلے کر دیتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں. اگر تو خاموشی سے کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کیے جا رہے ہیں اور قرآن بھی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، ناقدری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ایک آیت ہے بڑی سخت سورۃ الحجرات کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو
تمہارے باز کے اوپر آواز اونچی کرنے کی طرح، ایک دوسرے کے اوپر جب ہم لاؤڈ بولتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو. تو اسی طرح قرآن کی آواز سے زیادہ چیخ چلا کر بول کر اپنی آواز بلند کرنا، یہ بھی کہیں اعمال کی بربادی کا باعث نہ بن جائے. تو اس لیے جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنیں، ورنہ بند کر دیں اس کو. لوگ اذان بھی نہیں ڈھنگ سے سنتے، حالانکہ اذان سن کے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم آج انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی. اور وہ خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ نہ ڈرو نہ غم کرو. انہیں پھر نہ موت کے وقت کوئی غم ہوگا اور نہ ڈر. خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست، اچھے ساتھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. اللہ اکبر. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. یہ رب پر ایمان لا کر استقامت اختیار کرنے کی جزا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں. تو بہترین بات کون سی بات ہے؟ جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے. کیونکہ ایک بندہ بھی آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے تو 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ نفع کا سودا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو ہی نہیں بلاتے رہیں، دعویٰ ہی نہیں کرتے رہیں، خود بھی عمل کریں اور پھر اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو. یعنی کوئی برا کر رہا ہے، تمہارے ساتھ جہالت برت رہا ہے، تم اچھا کرو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یعنی دشمن بھی دوست بن جائیں گے. تو یاد رکھیے جو لوگ مل کے دین کا کام کرتے ہیں ان کو تو اس سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے آپس میں. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں. اگر ہم اپنوں کو بھی اپنا نہ بنا سکے، آپس ہی کی محبتیں نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں صبر نہیں، صبر کی کمی ہے. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں، جو اس موقع پر صبر کر جائیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے دشمن شیطان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کی برائی کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے. اللہ سے مدد لینی چاہیے. شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ. شیطان آتا ہے وسوسوں کی شکل میں، یا شر کو خوبصورت بنا کے، یا نیکی کرنے میں سستی ڈال کے اور گناہوں کا ارتکاب کروا کے. تو ایسے میں انسان اللہ کو کہے، اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے تیری حفاظت چاہیے. شیطان کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شیطان کو برا بھلا مت کہو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی وہ تمہیں غلط رستے پہ لے جا رہا ہے، اب اس کو لانتی اور کیا کچھ کہنے کی بجائے اس کو چھوڑو، اس کے حال پہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ ہے اخلاق. یہ شیطان سے کیسے معاملہ کرنا ہے. تو شیطان سے اس طرح معاملہ کرنا ہے تو انسانوں سے کیسے کرنے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. سواری کو ٹھوکر لگی تو اس کی زبان سے نکلا شیطان ہلاک ہو. تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو وہ بھول جاتا ہے کہ اوہ میری وجہ سے یہ کام ہوا، ان کو نقصان ہوا. جب تم
اللہ کا نام لیتے ہو، بسم اللہ کہتے ہو اس وقت، تو وہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب تم اس کو برا بلا کہتے ہو تو پھول کر ایک گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر بھی اللہ کا نام لینا چاہیے. تعوذ جو ہے وہ شیطان کے حملوں کا توڑ ہے. اللہ کی طرف رجوع اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے، مستقل تسبیح، کوئی بریک نہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. محفوظ کتاب، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ ہے. اے نبی، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئیں. کیا عجیب بات ہے، کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے. پھر یہی بتایا گیا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. دیکھیے بارہا یہ بات آپ سے کر چکی ہوں کہ قرآن شفا کے لیے بھی ہے، اور یہ خود قرآن بتاتا ہے. یعنی جو شخص اس پہ ایمان لا کر اس سے ہدایت لیتا ہے اس کے شکوک و شبہات، اس کے کنفیوژن، اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی، حتیٰ کہ جسمانی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں. لیکن ظالم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے لیے یہ نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. ابن قیم کہتے ہیں قرآن تمام بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے، چاہے وہ دل کی ہو یا جسمانی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. لیکن ہر شخص اس سے شفا حاصل نہیں کر پاتا، اور نہ ہی ہر ایک کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اس سے شفا حاصل کر سکے. اور جب مریض اس کے ساتھ علاج کرنے کا بہتر طریقہ اختیار کرتا ہے تو دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں مگر قرآن میں اس کے علاج اور سبب پر رہنمائی کا راستہ موجود نہ ہو. اور اس بیماری سے پرہیز کا طریقہ بھی موجود ہوتا ہے قرآن میں. ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ ہم کس طرح شفا حاصل کریں. کچھ نہیں آتا نا تو کسی بھی بیماری میں کثرت سے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، اسی سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایمان ضروری ہے، کیونکہ یہاں کہا نا وہ جو ایمان لائیں جن کا یقین ہو ان کے لیے شفا ہے یہ. اور جو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جن کو شک ہو اس میں ان کو نہیں شفا ہوتی. پھر یہ یقین کی بات ہے. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے ایک بات پہلے طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید. اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیج 33. اللہم انی اسألک الجنۃ
وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا جو اس جنت کے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے اور ہر اس قول یا عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فیصلے کو جو تو نے میرے لیے کرنا ہے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، کہ جب جیوں اور کچھ نہ کروں، اللہ ایسی عمر سے بچانا۔ تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے لیے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو میں نے بعد میں کیا، جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا، جو میں نے حد سے تجاوز کیا اور وہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب
اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے. اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی محبوب انسان ہمارے سے دور ہو جاتا ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے, تو ہمارے پاس بہت سا وقت بچ جاتا ہے, تو ایسے میں انسان کو پھر اچھے کاموں کی محبت مانگنی چاہیے. یہ کچھ اور دعاؤں کے بھی اسٹیکرز ہیں. ایک رات کو سوتے وقت کی دعا ہے, رزق میں برکت کی دعا ہے, لیلۃ القدر کی دعا ہے. تو یہ اسٹیکرز آپ اپنے قریب کہیں لگا لیں تو انشاءاللہ یہ دعائیں یاد رہیں گی آپ کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمة للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.